الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال وهو السمیع العلیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ المنزہ عن الزمان والمکان وهو کبیر الکبریٰ والمحمود الذی لم یصل حامدہ الا انتہائہ واشہد شہادۃ بالایمان والیقین ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الذی نور من نور اللہ علمہ اللہ کل مکان وما یکون الی یوم الدین واشہد شہادۃ بالایمان والیقین ان سیدنا محمدا المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود الذی نور من نور اللہ قد جاء ومضى فمن انکرہ کان من الکافرین صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہم البرات المکرمین فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینات من ربی صدق اللہ السمیع العلیم۔ قابل احترام مرشدین اکرام و فقراء اعظام و دانشوران قوم و نوجوانان اسلامیہ و عفت مآب خواتین و معصوم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے آج کے اس جلسے میں اس ہستی کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاجدار عرب و عجم، تاجدار نبوت، نبی الانبیاء حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہے۔ مقام غور ہے کہ ایک ایسی ذات جس کا تذکرہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آئیے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قل انی علی بینات من ربی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے بینہ بن کر آیا ہوں، روشن دلیل بن کر آیا ہوں۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے افمن کان علی بینات من ربی، یعنی وہ شخص، ایک خاص شخصیت کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بینہ بن کر آئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں رسول کو بیانہ فرمایا اور سورہ ہود میں ایک عظیم شخصیت کو بھی اسی طرح سے بیانہ فرمایا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب میری اولاد میں سے برگزیدہ رسول کو مبعوث فرما، اور ٹھیک اسی طرح اسی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے پروردگار میری اولاد سے ایک امام بنا۔ جس طرح حضرت ابراہیم کی دعا جو محمد الرسول اللہ کے لیے کی گئی تھی اس کو قرآن میں بیان کیا گیا، ٹھیک اسی طرح ایک ایسی خاص شخصیت کے لیے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی اس کو بھی قرآن میں بیان کیا گیا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور وہ بھی کرے گا جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ گزشتہ 2 آیات جو آپ نے سنی تھی اس میں الگ الگ آیتوں میں ٹھیک اسی طرح اللہ نے 2 شخصیتوں کا ذکر کیا تھا، لیکن اس ایک ہی آیت میں اللہ 2 شخصیتوں کا ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اسی طرح ایک اور ذات ہے جو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گی۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن تاکہ اس کے ذریعے میں تم کو ڈراؤں اور وہ بھی ڈرائے گا جس تک یہ قرآن پہنچے۔ یہاں پر پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح 2 شخصیتوں کا ذکر کیا، ایک ذات تو محمد رسول اللہ کی ہے جو لوگوں کو قرآن سے ڈرانے والی ہے، ایک اور ذات خاص ہے جو اسی طرح سے لوگوں کو قرآن سے ڈرانے والی ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا
کیا گیا۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے مطابق گواہ مانا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تورات بھی دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، یعنی یہ ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس کی گواہ تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے لیے اور اس خاص شخصیت کے لیے بھی جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ اور پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کے دیدار کی طرف اور وہ بھی بلائے گا جو میری اتباع کرنے والا۔ حاضرین محترم، وقت کم ہے تو یہیں پر آیتوں کے سلسلے کو روکتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 7 آیتیں آپ نے سنی ہے، 7 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص شخصیت کا ذکر کر رہا ہے اور اس شخصیت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہے اور ٹھیک اسی طرح کر رہا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول کا ذکر کیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، اگر آج کوئی عالم کسی شخصیت کا ذکر اللہ کے رسول کے ساتھ کرے تو آپ کہیں گے کہ وہ غلو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ولی کسی شخصیت کا ذکر اللہ کے رسول کے ساتھ کرے تو آپ کہیں گے کہ ولی کا قول دلیل نہیں ہوتی۔ اگر کسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے کسی کا تذکرہ ہو تو آپ کہیں گے کہ حدیث کی صحت دیکھو، راوی کا کردار دیکھو، حدیث کا مقام دیکھو، وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے یا حسن کے درجے میں ہے، کس درجے میں ہے یہ دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسائل کو ختم کر دیا اور قیامت تک نہیں بدلنے والی کتاب قرآن میں فرما دیا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا تذکرہ میں قرآن میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہے، جو علماء حق ہے، کہ یہ تمام آیتوں کا مصداق صرف اور صرف ذات خلیفۃ اللہ میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام، مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے قرآن مجید میں کیا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ اب جن حضرات کو اس بات کا شبہ ہے کہ ان آیتوں کا مصداق حضور مہدی موعود علیہ السلام ہی کیوں ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کو وقت بچانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ مہدویہ یوٹیوب چینل، جس میں ادارہ نصرت اسلامیہ کا بھی چینل موجود ہے، اس پر جائیے، تفصیل سے تمام ویڈیوز دستیاب ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان تمام کے تمام آیات کا مصداق میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو ہم نے سنا، اب دیکھیں کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ معجم الکبیر جلد نمبر 8 حدیث نمبر 10,064 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسمہ یعنی میرا نام جو ہوگا وہی مہدی کا نام ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں وہ اسم ابی ہی اسم ابی، یعنی جو نام میرے والد کا ہوگا وہی نام مہدی موعود علیہ السلام کے والد کا ہوگا۔ اور اس کے بعد کنز الاموال جلد نمبر 14 حدیث نمبر 38,664 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، میری اہل بیت سے ہوں گے، یعنی جو خاندان محمد رسول اللہ کا ہے وہی خاندان مہدی موعود علیہ السلام کا ہوگا۔ اور پھر کنز الاموال کی ابو داؤد کی حدیث نمبر 882 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگا، اونچی ناک والا ہوگا۔ اور کنز الاموال کی حدیث نمبر 39,672 میں فرمایا کہ مہدی کا رنگ گندومی ہوگا۔ اور کتاب الفتن کی حدیث نمبر 1073 میں بیان کیا کہ مہدی کے دانت چمکدار ہوں گے۔ اگر یہی تمام کی تمام شواہد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے ضیاء النبی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے، تمام احادیث کے حوالے سے یہی شباہت ضیاء النبی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درج کی گئی ہے۔ جو شباہت اللہ کے رسول نے مہدی موعود کی بیان کی وہی شباہت اصحاب رسول نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آپ کے دونوں کھاندوں کے درمیان میں ایک نشان دیکھا تھا جو کبوتر کے انڈے کی
مانند تھا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر تھا، جسے ہم مہر نبوت کہتے ہیں۔ اٹھائیے کتاب الفتن حدیث نمبر 1073 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مہدی کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک علامت ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت جیسی ہوگی، یعنی جیسے مہر نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر تھا، ویسے ہی مہر ولایت حضور مہدی موعود علیہ السلام کی پشت مبارک پر ہے۔ پھر مدارج النبوہ میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کتاب الفتن کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوگا، مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھتے جائیں کہ ہر مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کا جو تذکرہ کرتے جا رہے ہیں، اپنے تمام کے تمام صفات کے عین مطابق تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر سیرت النبی میں یہ بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت سے رغبت نہیں تھی، بلکہ وہ جنگ کے بعد مال غنیمت کی دھول بھی اپنے حجرے میں لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اسی بات کو کتاب الفتن کی حدیث نمبر 1031 میں بیان کیا گیا کہ مہدی کو دولت سے رغبت نہیں ہوگی، وہ غریبوں پر مہربان ہوں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں گے۔ حاضرین محترم، یہ جو خصائص آپ سماعت کر رہے ہیں، یہ کسی مہدویوں کی کتاب سے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ وہ خصائص ہیں امام مہدی موعود علیہ السلام کے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے، جب آپ نے دیکھا ہے کہ محدثین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام خصائص جو محمد رسول اللہ کی طرح جو عطا کیے گئے، وہی خصائص مہدی موعود کو بھی عطا کیے گئے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ کسی صحابی نے روایت کیا کہ مہدی کا نام وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کا نام ہے، کسی صحابی نے روایت کیا کہ مہدی کے والد کا نام وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کے والد کا نام ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تمام کے تمام چیزوں کو الگ الگ صحابہ نے روایت کیا، لیکن سب سے افضل بات وہی کر سکتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ تمام صحابہ میں افضل حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمام صحابہ نے جدا جدا باتوں کو بیان کیا کہ مہدی کا نام محمد کے نام کی طرح ہوگا، مہدی کے والد کا نام محمد کے والد کے نام کی طرح ہوگا، مہدی کے اخلاق محمد کے اخلاق کی طرح ہوں گے۔ جب حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں تو سب سے افضل بات حضرت ابو بکر نے بیان کی۔ اٹھائیے کہاں بیان کی، بڑی دلچسپ بات ہے، کہاں بیان کی؟ ایسی کتاب جس کو سارا عالم اسلام سب سے زیادہ معتبر مانتا ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256 ہجری، اپنی کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3751 میں درج کرتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کرو۔ اس حدیث میں حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد جیسی شخصیت کا انتظار کرو، محمد جیسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کرو۔ یہاں جیسی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ذات محمد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مہدوی غلو کرتے ہیں، آپ کو اس پر اعتراض ہے تو جائیے امام بخاری سے پوچھئے، کیونکہ یہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ پوچھ سکتے ہیں تو ابن عمر سے پوچھئے جو اس حدیث کے راوی ہیں، اگر پوچھ سکتے ہیں تو جاؤ دربار حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ محمد کا انتظار آپ کی اہل بیت میں کرو۔ یہ حقانیت ہے مہدی موعود علیہ السلام کی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کھول کھول کر تمام باتوں کو بیان کر دیا ہے۔ اب آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک مقام مہدی موعود علیہ السلام بہت بلند ہے، لیکن جو زمانہ مہدوی کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا وہ زمانہ نہیں ہے۔ کئی لوگ زمانے پر اعتراض کرتے ہیں، مقام سے تو متفق ہو جاتے ہیں لیکن زمانے پر اختلاف ہے۔ تو آئیے اس پر بھی ایک حدیث سنیں جو امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ حدیث کو پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ امام حاکم شاگرد ہیں امام بخاری و امام مسلم کے۔
علماء یہاں موجود ہیں، مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ المستدرک میں وہ احادیث جمع کی گئی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے جمع کی تھی لیکن اپنی کتابوں میں اس کو شامل نہ کیا، یا پھر وہ احادیث المستدرک میں جمع کی گئی ہے جو شیخین کے شرائط کے مطابق ہے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط تھے اس کے مطابق احادیث کو المستدرک میں امام حاکم نے جمع کیا۔ اب آئیے المستدرک کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8670، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اہل بیت سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی، شرم و حیا کا پیکر ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی۔ اور یہ کہتے ہوئے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی پہلی انگلی اس کے ساتھ پھر 2 انگلیاں اٹھائی اور انگلیوں کے درمیان میں جو 3 نشان ہے اس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا۔ شارعین نے اس حدیث کی شرح کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا نشان بتایا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے بایاں ہاتھ اٹھا کر 3 انگلیوں کو اونچا کیا اور 3 انگلیوں کے درمیان میں جو 3 نشان ہیں ان نشانوں کی طرف اشارہ کیا۔ 3 انگلیوں میں 3 نشان یعنی 9 ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول نے 9 کا اشارہ کیا ہے۔ اب یہ 9 کیا ہے تو آپ غور سے سماعت کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 53 سال قبل ہجری میں ہوئی اور مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت 847 ہجری میں ہوئی۔ جب 847 کو 53 سال سے آپ ملاتے ہیں تو 900 سال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 9 کا اشارہ کیا۔ اب دوسری بات آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت 13 سال قبل ہجری میں کی اور مہدی موعود علیہ السلام کے اظہار مہدیت 888 ہجری میں ہوئی۔ جب دانا پور کے مقام پر جب آپ کو بی بی الہادادی وہ بندگی میرا سید محمود اور دیگر لوگوں نے آپ کو مہدی موعود تسلیم کیا تو اظہار مہدیت 887 ہجری میں ہوئی۔ 887 سے 13 سال کو آپ ملائیں تو 900 سال ہوتے ہیں۔ اظہار نبوت اور اظہار مہدیت میں 900 سال کا فرق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 10 ہجری کے بعد ہوا اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کا وصال 910 ہجری میں ہوا۔ 910 میں سے 10 ہجرت کے سال آپ نکال دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں اور مہدی موعود علیہ السلام کے وصال میں 900 سال کا فرق ہے۔ یہ 3 باتیں پوری ہوئی۔ پھر مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت 90 ہجری میں ہوئی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ 901 ہجری میں کیا۔ پھر کعبۃ اللہ میں اپنے دعوے مہدویت کے بعد مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک 9 سال رہی، جیسا کہ کئی احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو سچا مہدی ہوگا وہ اپنے دعوے کے بعد 9 سال باحیات رہیں گے۔ تو وہ 9 سال بھی اپنے دعوے کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے پورا کیا۔ 7ویں بات یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی حیات میں جو سب سے اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے ظاہر فرمائی ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کا اظہار حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام سے ہوا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں اس بات کو درج کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں جو حرف ہیں، لیلۃ القدر لفظ کے جو حرف ہیں وہ 9 ہیں اور یہ 9 میں ایک خاص اشارہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے مستدرک کی حدیث میں بیان کیا کہ مہدی کا تعلق 9 سے خاص ہے اور مہدی کے ذریعے لیلۃ القدر کا اظہار ہوا اور لیلۃ القدر کے حرف بھی 9 ہیں۔ پھر 8ویں بات، جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے صفوں کی تعداد میں احادیث موجود ہے، لیکن ان احادیث میں جو بڑی نشانیاں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ پہلی آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، آپ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، آپ کعبۃ اللہ میں دعویٰ فرمائیں گے اور اپنے دعوے کے بعد 9 سال 7 سال یا 5 سال زندہ رہیں گے، آپ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، 5ویں نشانی خراسان سے سفر کریں گے، 6ٹھی مال کو تقسیم کریں گے، 7ویں خلیفۃ اللہ ہوں گے یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی خلافت محمد رسول اللہ کی نبوت کی طرح ہوگی، 8ویں مہدی کے آنے تک قیامت نہیں آئے گی، 9ویں مہدی وسط امت میں ہوں گے۔ یہ تمام یہی بڑی نشانیاں بار بار احادیث میں دہرائی گئی اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ نشانیاں بھی 9 ہیں۔
اللہ کے رسول نے 9 کا اشارہ کیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ نشانیاں بھی 9 ہیں۔ اور 9ویں بات یہ ہے کہ قوم مہدویہ میں جیسا کہ یہ بات مشہور ہے کہ 18 آیات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، 18 آیتیں ہیں جس میں مہدی موعود علیہ السلام اور قوم مہدویہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان 18 آیتوں کو جب آپ بغور تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ بات ظاہر ہوگی کہ 18 آیتوں میں سے 9 آیتیں ایسی ہے جس میں قوم مہدویہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یقین کے طور پر 9 آیتیں ہی ایسی ہے جس میں مہدی موعود کا ذکر کیا گیا ہے۔ المستدرک کی حدیث میں اللہ کے رسول نے 9 کا اشارہ کیا، اور 9 مرتبہ آپ نے سنا کہ یہ 9 نمبر سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام سے جڑ کر 600 سال سے یہ صدا دے رہا ہے کہ آؤ یہی سچے مہدی ہے، تم کہاں انتظار میں بیٹھے ہو، آؤ ایمان لے آؤ۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت ہے کہ 600 سال سے یہ نشانیاں پوری ہوتی چلی گئی، اور ساری دنیا کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ سید محمد جونپوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ آج عالم اسلام میں 73 فرقے ہیں، ہر کوئی خود کو نجات پانے والا کہتا ہے، لیکن یہ جو دعوے کرنے والے ہیں ان کی ہستی مٹ جاتی ہے۔ 600 سال پرانی آج کے اس تاریخ میں کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قوم 600 سال کی تاریخ نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، انہوں نے اپنے زمانے میں ہی 73 فرقوں کی نشاندہی کر دی تھی، اور کہہ دیا تھا کہ 73 فرقے پورے ہو چکے ہیں، ان کے نام بھی غوث اعظم نے لکھ دیے تھے، لیکن آج اس میں سے کوئی قوم باقی نہیں ہے، کوئی فرقہ باقی نہیں ہے۔ فرقے بنتے ہیں، مٹتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 600 سال سے کوئی فرقے کی تاریخ نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ تبلیغی جماعت مولانا الیاس نے قائم کی 303 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی قریب 150 سال کے ہیں۔ یہ دیوبندی قاسم نانوتوی نے دیوبند قائم کیا، 1248 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی قریب 200 سال پرانی ان کی تاریخ ہے۔ یہ بریلوی جماعت احمد رضا خان بریلوی کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوئی، یہ قریب 170 سال پرانے ہیں۔ یہ اہل حدیث محمد بن عبد الوہاب نجدی 1115 میں پیدا ہوا۔ سید احمد، نادر حسین، نواب صدیق حسن خان جو جماعت اہل حدیث کے بانیان ہیں، یہ تقریباً 1200 ہجری کے آس پاس ہیں، یعنی 200 سال سے کچھ زیادہ۔ اور آپ کہیں گے یہ اہل قرآن کا بانی عبداللہ چاکر لاوی، اس کو تو 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ کوئی جماعت 600 سال پرانی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ شیعہ ہیں، شیعوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، تو آپ آئیے اٹھائیے علماء اہل سنت کی کتابیں، جس میں تقریباً 800 سال پہلے ہی یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جو اصل میں شیعان علی تھے، جو امام حسین کی شہادت کے وقت جو شیعوں کے عقائد تھے، وہ تمام کے تمام عقائد ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ شیعوں کے نام پر نئے نئے فرقے بنے ہیں، حقیقی شیعان علی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ کلام 800 سال پہلے اہل سنت الجماعت کے علماء نے کر دیا تھا، تو وہ بھی باقی نہیں رہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک مشہور قوم ہے اہل سنت الجماعت جو سب سے پرانی ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ اہل سنت الجماعت کون ہے؟ اہل سنت الجماعت وہ ہوگی جو اکابر اہل سنت الجماعت کے عقائد کے مطابق عقیدہ رکھتی ہوگی۔ اکابر اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت امام ابن سیرین خلیفہ حضرت علی سنی ہے یا نہیں؟ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مہدی ہمسر رسول اللہ ہوں گے۔ امام احمد غزالی 520 ہجری میں فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور جلد ہوگا۔ شیخ محی الدین چشتی خواجہ اجمیری سنی ہے یا نہیں؟ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ مہدی مانند مصطفیٰ ہوں گے۔ امام شیخ محی الدین ابن عربی بہت بڑے سنی 638 ہجری میں لکھتے ہیں کہ خاتم نبوت و خاتم ولایت ایک ذات ہے۔ حضرت جلال الدین محمد رومی مولانا روم اکابر اہل سنت الجماعت میں شامل ہے۔ 672 ہجری میں لکھتے ہیں کہ جس نے رسول و مہدی کو ہم ہمت و ہم نسب فرمایا، ابو زکریا محی الدین امام نووی 676 ہجری میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں 2 خلیفوں کی بیعت نہیں لی جا سکتی، یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ۔ امام تقی الدین ابی منصور 702 ہجری میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا خروج 841 ہجری کے فوراً بعد ہوگا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سنی ہے نہیں ہے؟ سنی ہے۔ آپ 725 ہجری میں فرماتے ہیں کہ سارے عالم کی مراد اور اس کا مرکز محمد مہدی جس کی ذات سے حجت قائم ہوگی، وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں گے، وہ خاتم الاولیاء ہوں گے۔ حضرت شاہ یوسف راج خطال رحمت اللہ علیہ 732 ہجری میں
سنی ہے شاہ راجو خطال، آپ خلد آباد میں آپ کی زیارت کرتے ہیں، 732 ہجری میں فرماتے ہیں کہ مہدی 905 میں ظاہر ہوگا۔ حضرت سعد الدین تفتزانی سنی ہے، 792 ہجری میں لکھتے ہیں کہ اجتماع مہدی و عیسیٰ بے بنیاد بے سند بات ہے۔ حضرت سید محمد یسوع دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے 825 ہجری میں فرمایا کہ مہدی کا ظہور اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ ان عقائد پر کیا وہ لوگ عمل کرتے ہیں؟ وہ لوگ، ان کا عقیدہ یہ ہے جو خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں؟ کیا آج کے زمانے کا کوئی سنی ان تمام عقائد کو تسلیم کر سکتا ہے؟ نہیں، ان عقائد پر حقیقی اہل سنت والجماعت جو حقیقت قوم مہدویہ ہے، ہم ان تمام عقائد کو مانتے ہیں جو اکابر اہل سنت والجماعت کے اولیاء کا عقیدہ ہے۔ تو حقیقتاً اہل سنت والجماعت قوم مہدویہ ہے۔ ہماری تاریخ کے دو حصے ہیں، بعثت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 847 ہجری تک، اور اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت سے 600 سال ہو چکے ہیں۔ ہماری تاریخ کا یہ دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک باقی رہے گا۔ نہ صرف باقی رہے گا بلکہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہم سارے عالم میں، دنیا کے کونے کونے میں پیغام مہدی موعود علیہ السلام پہنچاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے جس کو توفیق دی وہ اس بات کو قبول بھی کرتے رہیں گے۔ بس مہدویوں کو یقین ہونا چاہیے کہ 600 سال کی ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کو کوئی مٹا نہ سکا۔ ہزاروں قسم کے مظالم ہم پر کیے گئے، ہم سے مباحثے کیے گئے، مناظرے کیے گئے، اور جب اس میں ہار ملتی ہے تو لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ میرے آقا بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزندار جنزیروں اور بیڑیوں میں قید کر دیا گیا، وہیں پر 14 اور 17 سال کے معصوم رنگریز شہداء کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ احمد آباد میں مہدویوں پر قتل عام کیا گیا ہے۔ میرے آقا بندگی میاں حامل بار امانت صدیق ولایت سید الشہداء شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے بے سر کیا گیا۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے شہید کیا گیا۔ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑی سے مارا گیا۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے سے اخراج کروایا گیا۔ آقا بندگی میاں سیدنا شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا۔ حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ دیکھیں کہ بندگی میاں حضرت سید علی فرزند مہدی موعود علیہ السلام کو پہلے کانٹے کے پنجرے میں ڈال کر آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا۔ اس پر بھی بات نہ بنی تو آپ کو زندہ دیوار میں چین دیا گیا ہے۔ اتنا ظلم ہم مہدویوں پر کیا گیا ہے۔ بندگی میاں کی شہادت سے ابجی میاں کی شہادت تک ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم سے مناظرہ نہ کر سکے تو آپ دیکھیں کہ میاں مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے جب بادشاہ اکبر کے دربار میں تمام مناظروں میں جب آپ نے فتح پائی تو آپ کو فتح پور سیکری کی اونچی اونچی سیڑھیوں سے گھسیٹ کر آپ کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا۔ علامہ شیخ علائی سے کوئی مناظرہ نہ کر سکا تو آپ کے جسم مبارک کو 2 حصوں میں چیر دیا گیا ہے۔ چنچل گڑے کی جنگ میں ناحق مہدویوں کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت ابجی میاں نے واجب القتل انسان کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے انصاف کرنے کی بجائے آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ دیکھیں ہماری تاریخ کو، ہندوستان کا دورہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ راجستھان کی سرزمین پر ہمارے شہداء، گجرات کی زمین بھری ہوئی ہے، ہر علاقے میں ہمارے شہداء، مہاراشٹر کی زمین پر ہمارے شہداء، تمل ناڈو کے مقامات پر ہمارے شہداء، لال گڑھی کی زمین، لال گڑھی کے حزیرے میں ہمارے شہداء، مشیر آباد کے حزیرے میں ہمارے شہداء، چنچل گڑے کے حزیرے کا نام ہی حزیرے شہداء ہے۔ اتنا ظلم ہم پر کیا گیا ہے، اتنا ظلم ہم پر کیا گیا ہے، لیکن کوئی ہماری تاریخ کو مٹا نہ سکا۔ ہماری تاریخ دنیا کو کہتی ہے کہ ہم نے تلواروں کے سائے میں اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، ہم نے جلتے ہوئے دائروں میں ان المہدی الموعود کی صدا کو بلند کیا ہے۔ آج اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے یا ہمارے خلاف میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو یا انٹرنیٹ کی طور پر ہو، تمہاری گمراہی پھیلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے تلواروں کے سائے میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، آج بھی اگر تم ہماری گردنوں پر تلوار رکھو گے تو شہداء مہدویہ کے صدقے سے یہی آواز بلند ہوگی، ان المہدی الموعود خلیفۃ اللہ قد جاء و مضى وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔